ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 150ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 178 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد آدمی ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آیت کے ایک ایک حصے پر غور کرتے ہوئے ہدایت ربانی کی جستجو کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے لوگو دعوت اسلام کو انشراح صدر سے جو قبول کر چکے ہو۔ کتب علیکم، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یا تمہارے لیے فرض قرار دیا گیا، یا لازم قرار دیا گیا۔ القصاص، قصاص کا حکم۔ قصاص کے لغوی معنی ہیں پیچھا کرنا اور نقش قدم پر چلنا، جیسا کہ قتل کرنے یا کسی کو زخمی کرنے کے بعد سزا مجرم کا پیچھا کرتی ہے۔ فی القتلى، قتل کے مقدموں میں یا مقتولوں کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ اس حال میں کہ جب تم اپنی حکومت رکھتے ہو اور سزاؤں کی نفاذ پر باقاعدہ قدرت رکھتے ہو، اسلام اپنے ماننے والوں سے دنیوی سربلندی کی بھی توقع رکھتا ہے، اور اسے بطور ایک مسلمہ کے فرض کیے رہتا ہے کہ امت مسلمہ دنیوی اقتدار کی بھی مالک ہوگی۔ مسلمانوں کا صدیوں تک مسلسل کافروں کے تسلط اور اقتدار میں رہنا اسلام کے مفروضات اولین میں گویا داخل ہی نہیں ہے۔ قانون فوجداری اور قانون دیوانی دونوں کے اکثر دفعات کا نفاذ نظام حکومت کے اسلامی ہونے پر معلق ہے، یعنی امت کو ان قوانین الہی کی تنفیذ کی باقاعدہ قدرت بھی تو ہو۔ اور قصاص انتقام محض کا مترادف نہیں کہ ہر فرد دوسرے فرد سے از خود لینا شروع کر دے بدلہ، بلکہ قانون فوجداری کے ماتحت سزا کی منظم، مہذب اور منضبط ترین شکل کا نام ہے۔ امت کا ایک قانونی و اجتماعی حق ہے، اس کے اجرا کی ذمہ داری حکومت یا اہل حل و عقد پر عائد ہوتی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا میں مومنین سے خطاب اجتماعی حیثیت سے ہے۔ مومنین سے خطاب جو ہے وہ اجتماعی حیثیت سے ہے، انفرادی حیثیت سے نہیں۔ اور قتل عمد کی سزا دینا کہ ہر قانون میں عموماً قتل ہی ہے، البتہ خود قتل عمد کی تعریف میں بہت کچھ اختلافات ہیں۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں قتل عمد وہ ہے کہ کوئی کسی کو ارادہ کر کے کسی آہنی سلاخ سے یا کسی اور حربے سے جس کا گوشت پوست کٹ کر خون بہہ سکے قتل کر دے، یہ قتل عمد میں آتا ہے۔
اور فقہا نے تصریح کر دی ہے کہ قصاص یعنی سزائے قتل اسی قتل کے ساتھ خاص ہے۔ تفسیر ماجدی میں آپ جائیں اور وہاں پر اس کو جو ہے تفصیلات کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا اس آیت میں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد آدمی ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ الحر بالحر، الحر یعنی آزاد، اس کی جمع احرار آتی ہے، بالحر بدلے میں، آزاد کے بدلے میں، یہاں با کا معنی بدلے کے ہے۔ اسی طرح والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں اسلام سے پہلے قصاص و انتقام کا مفہوم بھی صاف نہیں تھا۔ یہودی قاتل اگر امیر ہوتا تو چھوڑ دیتے، اور غریب ہوتا تو کچھ روپیہ لے کر معاف کر دیتے، اگر غلام ہوتا تو پھر ان کی شریعت نوازی جوش میں آ جاتی۔ اس کے معنی ہے کہ تعزیرات کا باب صرف غربا کے لیے ہے، اور روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں نرمی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ حالات تھے۔ قریش مکہ بھی اس مذموم ذہنیت سے آلودہ ہو چکے تھے۔ ان کے سردار اور صنادید یعنی اشرار بزرگان، اشراف اور بزرگان بھی محض سرمایہ داری کے بل پر ہر تعزیر سے بچ جاتے تھے۔ قرآن حکیم جو عدل و انصاف کا اعلان ہے، بھلا کب اس ظلم اور جانبداری یا طرفداری بے جا رعایت کو برداشت کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فرمایا کہ قصاص کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، آزاد کے بدلے آزاد ہی مارا جائے، اور عزت و سرمایہ کو کوئی درجہ نہ دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کا درجہ یکساں ہے۔ اس کے کسی ایک بندے کو حقوق زندگی سے محروم کر دینا بہرحال سزا اور تعزیر ہے۔ سراج البیان تفسیر کی جو کتاب ہے، آپ وہاں جا کر میں اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، جہاں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھی۔ پھر آگے فرمایا گیا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یعنی ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی لکھتے ہیں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر نہایت لطیف طریقے سے اس سے نرمی اختیار کرنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے، یعنی وہ قصاص معاف کر دے اور دیت قبول کر لے۔ اگلی امتوں میں یہود پر اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا تھا، ان میں عفو کا قانون نہیں تھا، اور نصارہ میں صرف عفو کا حکم تھا، قصاص کا نہیں تھا۔ امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آسانی اور مہربانی فرمائی اور دونوں باتوں کی اجازت دی تھی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کے وارثوں کو دو باتوں یعنی 2 آپشنز میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ وہ فدیہ لے لیں یا قصاص۔ تیسیر القرآن جلد اول میں جا کر اس کی تفصیلات آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس کے حوالے سے میں نے تفسیر پیش کی۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یعنی اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے، الیہ طرف اس کے، یا مقتول کے وارث کو یہاں ترجمہ کر لیں، بِإِحْسَانٍ نہایت خوش اسلوبی اور عمدہ طریقے پر دیت کی مقررہ رقم پہنچائی جائے، اور اسے مزید کسی قسم کی ذہنی تکلیف اور گزند کے بغیر پہنچائی جائے، کیونکہ اس کا دل مقتول کے صدمے سے پہلے ہی مجروح ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ ذالکہ یہ ہے قصاص کی جگہ دیت کا حکم، تخفیف، تخفیف یا کمی یا آسانی یا سہولت، تینوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت یعنی اس نے اپنے فضل اور رحمت سے تمہارے لیے یہ اصول وضع فرمائے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا اس آیت میں کہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، یعنی اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب، یہ بھی نہ کرے اس میں بھی آناکانی شروع کر دے۔ فمنی، پس جو کوئی اعتدا زیادتی کرے یا حد سے بڑھ جائے، اعتدا کے معنی کر سکتے ہیں، بعد ذالک اس دیت اور قصاص کے حکم کے بعد، فلہ پس اس کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر کرتے ہیں
تو قانون و معاشرتی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے اور وہ سلامتی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ نیز سچا اور اچھا قانون بے لاگ ہوتا ہے، اس کا اطلاق ہر شہری پر ہوتا ہے، آزاد، غلام، امیر، غریب، شہری اور دیہاتی سب کے سب اس کی زد میں آتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہر زبردست زیر دست کو دبانے لگے، ہر طاقتور کمزور کا جینا تنگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون عدل و انصاف پر مبنی ہے، وہ ہر چھوٹے بڑے اپنے پرائے کو انصاف فراہم کرتا ہے، یہی اصول صداقت ہے۔ اور اس میں اگر کہیں نرمی اور لچک ہے تو وہ بھی انصاف اور مروت پر مبنی ہے، ظلم و ستم کا کہیں بھی دور دور تک نام و نشان نہیں۔ بقول مولانا عبد الماجد دریابادی، ایک طرف قصاص کی بظاہر سختی، دوسری طرف دیت اور عفو کی نرمی، یہ حسن امتزاج اور مکمل اعتدال و توازن اسی قانون کا حصہ ہو سکتا ہے جو بشری دماغ سے نہیں بلکہ حکمت مطلق سے نکلا ہو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے، اس تفسیر جتنا ہو سکے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔